جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اس وقت اگر کراچی کی صورتحال دیکھی جائے تو سہیل افریدی پیک پر جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے جس طرح والیانہ استقبال کیا گیا فل پروف سیکورٹی کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ نے جو رول ادا کیا، آج پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کا وہ لیڈر کہ جس کو 3 سال ہونے کو جا رہے ہیں پابند سیاست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا جمع غفیر کراچی نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کے چاہنے والے وہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو جیسے بتاتا چلوں آگے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل افریدی کا استقبال کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، سہیل افریدی کو ایئرپورٹ سے کس طرح ریسیو کیا گیا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں کیسے کی گئی ہیں۔ وہ آگے سندھ میں جائیں گے، سندھ کا دورہ کریں گے، پھر کراچی مینار پاکستان وہاں پر جا کر انہوں نے کل جو اتوار والے دن جو جلسے کا لانچمنٹ کیا ہے، اس جلسے میں آپ کو پتہ جائے گا کہ سہیل افریدی کے پی سے جب کراچی پہنچے تو کس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ پنجاب دیکھ رہا ہے، لیکن پنجاب دیکھ کر کیا محسوس کر رہا ہے؟ پنجاب دیکھ کر کیا محسوس کر رہا ہے؟ سی ایم پنجاب کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا اگر پنجاب میں اسی طرح ان کو کھلا چھوڑا جاتا تو کیا کون سی ایسا طوفان آ جاتا، کون سی ایسا آسمان نیچے آ جاتا، زمین اوپر چلی جاتی؟ کوئی بھی کسی کی بھی گورنمنٹ اگر ہوتی ہے تو جب دوسرا سیاسی مخالفین آتا ہے تو اس کو میرے خیال میں اس علاقے میں داخل ہونے دینا چاہیے، اس کے وزن کا اور اپنے وزن کا پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ابھی عوام میں کیا کتنا گراف ہے اور ہمارا کتنا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بڑا ایک اہم معاملات اور بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اس وقت کراچی کی صورتحال جو ہے سب دنیا دیکھ رہی ہے، سب چینل دکھا رہے ہیں۔ لاہور میں آپ دیکھیں تو محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر اور کئی لوگ جو ہیں لاہور میں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نظام چل رہا ہے۔ ایسے حکومتیں تو نہیں چلائی جاتی، ایسے حکومتیں نہیں چلائی جاتی۔ آپ دے ان کو گھومنے دے، ان کو پھرنے دے، اپنی چوری چھپانے کے لیے کسی پہ تنگ راستے کرنے، اس کا کیا ثبوت، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ ان کو آنے دیں، آپ ان کو جانے دیں جہاں جائیں، ان کی ورتھ کو دیکھیں۔ سی ایم پنجاب اتنے بڑے ترقیاتی کام کر رہی ہے، بڑے بڑے منصوبے لے کر آئی ہیں، پھر کس کا ڈر ہے؟ دیکھیں پبلک کیا کہتی ہے۔ ناظرین، آپ کراچی کے لوگوں کے لیے آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ سندھ میں جا رہا ہے سہیل افریدی، اس نوجوان کا آپ جذبہ دیکھیں کہ وہ جذبہ کہاں لے کر کہاں پہنچ چکا ہے۔ کراچی کے اندر ایک جنون داخل ہو چکا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے، ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کس طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر سیاستدان کا حق ہے، پورے ملک میں اپنا ملک ہے، وہ جہاں جائے وہ جا سکتا ہے، اس کو سیکورٹی دینی چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کو ریسیو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے۔ آپ عوامی رائے لیں، آپ عوام کو اپنی طرف سے کیوں مطلب کر رہے ہیں کہ عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے؟ ہم عوام کے دلوں میں خود نفرت پیدا کرتے ہیں، یہ نفرت کبھی نہیں پیدا کرنی چاہیے، یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ میں اس سے پہلے بھی بلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کی سیاست ہر درمی کی نہیں تھی۔ کیا میاں محمد نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم تو نہیں کیا جا رہا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔
کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم تجزیے کرنا اور اچھے سوال کرنا اور اچھے سمت پر چلنے کے لیے اس کو ایک رائے دینی، وہ ہمارا ایک اخلاقی فرض ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پنجاب میں جہاں بھی جائیں، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا لاج ہے، اگر نون لیگ والے جاتے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے، لیکن کیسے جانے دیں گے؟ اگر آج یہ چیز ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اس سلوک کو بند کرنا چاہیے۔ کیا ساری زندگی اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا ہے؟ یہ کرسی کسی کے وفادار نہیں ہے۔ آپ کب تک بیٹھیں گے؟ کہ آپ دیکھیں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ میرا فیوریٹ وہ شخص تھا جنرل محمد ضیاء الحق، کیونکہ ہم فوج سے پیار کرتے ہیں، اس لیے پیار کرتے ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں، وہ ہماری سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں۔ جنرل مشرف صاحب کو دیکھ لیں، کیا ہوا؟ یہ کرسی کسی کی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کرسی پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے جو فیصلے ہمارے اپنے گلے کا پھندا بن جائے۔ پھندا نہیں بنانا چاہیے۔ مزہ تب ہے جب کرسی سے اتر بھی جائیں تو اپنی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ناظرین، آپ یہ کراچی کی صورت حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کراچی میں کیسے پہنچے، کس طرح استقبال کیا گیا۔ اسی طرح میں آپ کو لمبا بے لمبا خبر آپ کو دیتا رہوں گا، کیونکہ وہاں پر میرا رپورٹر وہاں پر موجود ہے، مجھے پل پل کی خبر دے رہے ہیں اور ساتھ وہ چلا بھی رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ پی ٹی آئی کی سندھ کراچی کے اندر طاقت کی مظاہرہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، لیکن سندھ گورنمنٹ کو ہم اس کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا قانون اور آئین کے ادارے میں رہ کر جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے، پوری دنیا نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اور انہوں نے ان لیڈروں کے دلوں میں وہ جگہ بنائی ہے کہ جو لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، آج وہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل سیاستدان پیپلز پارٹی ہے۔ پیپل پارٹی کو علم ہے کہ سیاستدان سے کیسے لڑا جاتا ہے، سیاستدان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے۔ جناب آصف علی زرداری صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑے میچور سیاستدان ہیں، وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ میرے خیال میں نہیں کریں گے کہ جس میں اس ملک کو نقصان ہو اور ہمارے اداروں کو نقصان ہو۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے نشانہ نہ بنے، ہم ایک دوسرے کو نہ ماریں، کیونکہ وہ جو میرے سامنے ہے وہ بھی میں ہوں، کیونکہ صرف وہ اس لیے ہے کہ اس کے قانونی یونیفارم اسے پہنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم ہر درمی کی اور اگر جس وقت تک ہم عقل اور شعور سے اس ملک میں نہیں چلیں گے تو یہ ملک میں کبھی بھی ترقی ایسے نہیں ہوتی ہے۔ ملک میں انتشار ختم نہیں ہوتا ہے، یہ تلخیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے پنجاب گورنمنٹ جو کر رہی ہے، یہ تلخیوں بڑھ رہی ہیں، یہ تلخیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ سے پنجاب کی عوام نفرت کر رہی ہے۔ کیوں نفرت کر رہی ہے؟ یہ کراچی جانا، کراچی گورنمنٹ کا سی ایم کے پی کا استقبال کرنا، یہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوالیہ نشان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگلے ولاگ تک، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔